تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو سارا انحصار کر رہی ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر، وہ مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کہ آئیں آپ ہمیں جوائن کریں، حکومت کا رخصت کریں؟ کل رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں اس جو میٹرو بنی ہے پشاور میں اس کیس میں گرفتار ہونا چاہیے. آج وہ نون لیگ کی حکومت کے وزیر ہوں گے یا مشیر ہوں گے، کبینہ کا یہ حصہ بھی بن گئے. بالکل کابینہ کا حصہ بن گئے. یہ جبر ہے نا. تو اسی لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی بات کیا کریں جتنی وہ کل کو سہ سکیں یا برداشت کر سکیں. یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے. بالکل صحیح، یہ عوام کے سامنے امبیرسمنٹ نہ ہو. ہاں ایسی باتیں نہ کیا کریں. ابھی جو آپ نے باتیں کر رہے ہیں، یہ جو اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے عید کے بعد، جس کے بڑے چرچے ہیں کہ سر مجھے پاکستان کی جو زمینی حقیقت ہے، جس کی نظر ہے پاکستان کی سیاست پر، ابھی جو باہر جماعتیں ہیں، مجھے یہ بتائیں بٹی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر کون سا اتحاد؟ کوئی اتحاد ہے؟ وہ میرے خیال میں تو وہ کوئی اتحاد ہی نہیں ہو سکتا جس میں مولانا نہ ہوں. اور مولانا جو ہیں اس وقت وہ پوری طرح حکومت کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے، اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ مولانا نے ساتھ ہو کر کروائی. بالکل ایسے انہوں نے کہا کہ اس نظام کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ جہاں پی ٹی آئی کی جو سیاسی چال بازیاں بٹی صاحب ختم ہوتی ہیں نا، مولانا کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے. مولانا کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے پختونخوا میں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. مولانا کا ووٹ بینک کس نے کھایا ہے؟ پی ٹی آئی نے کھایا ہے. تو مولانا جو اپنا سیاسی حریف ہے اس کو مضبوط کریں، اس کے ساتھ مل جائیں. ابھی کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا، کبھی کبھار تو مولانا صاحب ہاتھ پکڑا دیتے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی امیدیں تو وہ بستہ ہوتی ہیں پھر خاصا. ہاں بالکل. مولانا ان کو کبھی انگلی پکڑاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں سب سے زیادہ گالی کس سیاستدان کو عمران خان نے دی ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو. ٹھیک ہے نا. اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں ان کے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا فلاں گناہ کریں گے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا 30 روزے رکھیں گے اور مسلسل روزے رکھیں گے، ایک بھی روزہ آپ کا مس ہو گیا تو پھر دوبارہ 30 کرنے پڑیں گے ان کو. تو یہ جو سیاسی کفارہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو پے در پہ لاکھوں کے مجمع میں گالیاں دی گئی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دن ایک کفارہ ادا کیا انہوں نے، مولانا کی امامت میں نماز ادا کی. ابھی تو انہوں نے کئی نمازیں ادا کرنی ہیں، وہ کفارہ ایک نماز سے نہیں جانے والا. ابھی تو وہ وقت بھی آپ دیکھیں گے جب بانی پی ٹی آئی مولانا کے پاؤں میں بیٹھے ہوں گے، گھٹنے دبا رہے ہوں گے یا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہ کفارہ اتنی آسانی سے، یہ وقت بھی آنا ہے صاحب، یہ آئے گا. اس کے بغیر تو مولانا ماننے والے نہیں ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گیم بنا لی ہے اور مولانا کو اس کا سربراہ بنا دیں. مولانا نے ابھی سیاسی کفارے ان سے لینے ہیں. ابھی تو ایک کفارہ لیا ہے. اور دوسری بات میں بتاؤں انہوں نے کیا گرینڈ الائنس بنانا ہے. میں نے مشورہ دینا چاہوں گا، یہ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا بھوگنا، یہ اپنی پارٹی کے لوگوں پر نظر رکھیں. اچھا ہاں، میری جو پیش بینی ہے جو صحافتی وہ دیکھ رہی ہے کہ عید کے بعد یہ جب گرینڈ الائنس کی صفیں درست کر رہے ہوں تو یہ پیچھے نظر مارے تو پیچھے ان کو اپنے ساتھی ہی نہ ملیں، یہ غائب ہو جائیں. خان صاحب آپ ہمیشہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، ان کے رہنماؤں کا آپ ان کو ڈراتے بڑے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد آپ کی تجاویز، آپ کی پریڈکشن درست ثابت ہوتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صورتحال وہ نہیں رہی جو ماضی قریب میں تھی. اب تو اپوزیشن کا الائنس ان کے ساتھ ہے. محمود خان اچکزئی جیسے سٹارٹ وارڈ ان کے ساتھ ہے، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور مولانا آگے تو پھر بس کہتے ہیں بلے بلے ہوگی. ہاں تو مولانا آئیں گے. پہلی بات ہے مولانا آئیں گے نہیں. مولانا کے سیاسی حریف انہوں نے سیاسی اثاثہ کھا گئے ہیں. پہلے تو مولانا اپنا سیاسی مال مسروقہ برآمد کریں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی.